کہ صبح طلوع کے وقت قافلے کو روکا گیا، بیویوں نے تیمم فرمایا، تیمم فرمایا اور نمازیں ادا کی، تسبیح و تحلیل ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے قافلہ روکا گیا کہ راس ہری کا سفر کیا ہے، کچھ دیر بعد چلتے ہیں، اور پھر جب ظہر کا وقت آیا سادانیوں نے پھر نمازیں ادا کی اور قافلہ چل پڑا۔ قافلہ چلتا جا رہا ہے، رات شروع ہو گئی، رات شروع ہوئی نا تو پھر امیر قافلہ نے کہا کہ یہ جو مندر ہے یا یہ جو چرچ ہے، کلیسا ہے، اس کے پاس ہم کچھ دیر کے لیے آرام کریں گے، ہم یہاں رکیں گے، ہم کچھ سانس لیں گے، آرام کریں گے۔ رات کا وقت ہے، قبلہ اس مندر یا اس چرچ کے باہر قافلے کو روکا گیا، بیوییں تشریف فرما ہیں، اندر ادھر قافلہ لگا ہے، ادھر سادانیہ تشریف فرما ہیں۔ رات کا وقت ہے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو زیارت ہوئی بابا حسین علیہ السلام کی۔ رات کا وقت ہے، بی بی کو بابا کے سینے پر سونے کا اس قدر آپ کو عادت تھی کہ سو رہی ہیں، اور بابا کا سینہ ہے خواب میں، اور سیدہ سکینہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہیں۔ خواب دیکھا، ایک دم سے آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو بابا کا سینہ نہیں ملا، حضرت سکینہ کی آواز نکلی، آواز نکلی، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، یا حسین، آواز نکلی حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بابا حسین، بابا حسین، یا حسین، یا حسین، یہ آواز نکلتی ہے۔ ایک دم رات کا وقت ہے، وہ جو کلیسا تھا، وہ جو چرچ تھا، اس کے اندر جو وہ اس کا پادری تھا، اس کی بیوی زوجہ تھی، جو بھی تھی، وہ زوجہ اٹھی اور اٹھ کے اپنے خامند کو اٹھایا، کہا اے میرے سرتاج اٹھئے، دیکھیے کوئی باہر بڑی درد کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ ہمارے حسین کا نام لے رہا ہے، کوئی بڑے درد کے ساتھ حسین حسین کہہ رہا ہے۔ قبلہ وہ پادری اٹھا، اس نے سنا ہاں کوئی بڑے درد اور بڑی اذیت میں، بڑی تکلیف میں ہے اور حسین حسین کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میری زوجہ محترمہ باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ دیکھا، پادری نے باہر نکل کے دیکھا، کچھ قیدی ہیں، ان کے سر ہیں اور قیدی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور وہ بچے یا حسین کر رہے ہیں۔ وہ بیوی اندر گئی اور کچھ کپڑے لیے، پانی لیا، کچھ کھانا لیا، جو بھی لیا، اور لے کے اپنے خاوند کے ساتھ باہر آئیں، اور خاوند ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ بیوی جو تھی، وہ پادری کی جو بیوی تھی، وہ جو راہب کی بیوی تھی، وہ آگے بڑھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی تو بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کیا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد ایک بات کہی کہ اے بی بی صاحبہ، اب جو بھی ہو، میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن آپ سے التجا ہے کہ ہمارے محسن حسین کا نام لے کے اس طرح نہ روئے، اس طرح نہ روئے، حسین کا نام اس طرح لے کے تم روتے ہو، ہمارے دل ڈوبتے ہیں، حسین ہمارا محسن ہے، اور اس طرح نام نہ لو کہ ہمارا دل ڈوبتا ہے کہ پتہ نہیں حسین کو کچھ ہو گیا۔ حسین، دوستان محترم، حضرت زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیٹا صبر کر، اب رونا نہیں ہے، حسین ان کا محسن تھا، انہیں اس طرح رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ قبلہ راوی کہتا ہے وہ بی بی اور وہ پادری جو تھا، وہ جب جانے لگے نا واپس، تو پادری کی نظر ایک طرف سر حسین پر پڑی، سر حسین کی طرف دیکھا تو سر حسین سے عجیب سی نوری لائٹیں، نورانیت نکل رہی ہے، نورانیت، حضرت حسین کے سر انور سے نور نکل رہا ہے، اور اس پادری کا بڑا دل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب وہ سر انور کے پاس گیا اور دیکھا تو بڑی کیفیت ہے، بڑا روب ہے، دبدبا ہے، نور علی نور ہے۔ اب اس پادری نے وہ جو کوفی تھا، وہ جو شامی تھا، اس سے کہا یہ سر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دے۔ اس نے کہا نا 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 نا، میں تو اس کا انعام لوں گا، میں اپنے امیر کو پیش کروں گا۔ دوستان محترم، وہ جو پادری تھا، راہب تھا، وہ اپنے گھر گیا اور اشریفیوں کی ایک تھیلی لے کے آیا اور اس شامی کو دی، یہ رات کی قیمت ہے، ایک رات کے لیے مجھے دے دے، صبح تم لے لینا۔ قبلہ راوی کہتا ہے کہ وہ جو راہب تھے، پادری تھے، انہوں نے سر انور پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی سر انور کمرے میں لے کے گئے نا، تو ایک کپڑا لیا اور سر انور کو صاف کرنا شروع کیا، زلفوں کو سنوارنا شروع کیا، چہرے انور کو سنوارنا شروع کیا۔ وہ حسین، وہ راہب حسین کا سر سنوار رہا ہے، زلفیں سنوار رہا ہے، چہرہ سنوار رہا ہے۔ دیکھا جیسے ہی چہرہ سنورا، خون اترا تو سارا کمرہ نورانی ہو گیا، روشن ہو گیا سر حسین سے۔ دوستان محترم، اب وہ پادری عرض کرتا ہے کہ اے خوش سعادت، اے سعادت مند سر،
میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن چہرے سے لگتا ہے کسی نبی کے بیٹے ہو، کسی نبی کے بیٹے ہو۔ اے سعادت مند سر، میں نہیں جانتا تو کون ہے، مجھ پر اپنی معرفت آشکار کر، میں تیری پہچان چاہتا ہوں۔ سر حسین سے آواز آئی، اے راہب یاد کر، تو ایک مرتبہ اولاد کے لیے مدینہ شہر میں گیا تھا۔ اے راہب یاد کر، تو مدینہ شہر میں گیا تھا، وہاں پر ایک محمد نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی تھے محمد، ان کی بارگاہ میں گیا تھا اور ان کی بارگاہ میں جا کے التجا کی تھی کہ اے محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیری قسمت میں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اے راہب یاد کر، اب جب سر انور سے آواز نکلی، راہب ایک مرتبہ ہل گیا، راہب ایک مرتبہ ششدر کی رہ گیا کہ یہ سر اور یہ بات ماجرا کیا ہے۔ اب دوستان محترم، امام حسین کے سر سے یہ آواز آئی، راہب کہنے لگا ہاں بالکل، میں ایک مرتبہ مدینہ گیا تھا اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے گیا تھا اور دعا کے لیے کہا، لیکن دعا قبول نہ ہوئی اور میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ پھر سر حسین سے آواز آئی، اے راہب یاد کر، جب تو روتا ہوا باہر گیا تھا، ایک بچہ آیا تھا جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اس در پہ آنے والا رو کے واپس نہیں جاتا۔ اب راہب اور ہلا اور پریشان ہوا کہ ماجرا کیا ہے، یہ بات کس طرف جا رہی؟ کہا ہاں وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تھا وہ حسین تھا، وہ حسین تھا۔ اب سر حسین سے آواز آئی، سر حسین سے آواز آئی کہ اے راہب یاد کر، اس حسین نے تجھے 6 بیٹے لے کے دیے تھے۔ راہب نے سر ہلایا، کہا ہاں میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں اپنے حسین کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب سر حسین سے آواز آئی، راہب یاد کر، تو نے ان کو دعوت دی تھی کہ ہمارے گھر آنا اور انہوں نے تم سے وعدہ کیا تھا ہاں تمہارے گھر آئیں گے۔ اے راہب یاد کر، کہا ہاں مجھ سے حسین بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، لیکن آج تک میں انتظار میں ہوں، حسین نہیں آئے، آج تک حسین نہیں آئے۔ راہب نے یہ کہا اور حسین کے سر سے آواز آئی، اے راہب وقت ختم ہو گیا انتظار کا، وہ جو میں وعدہ کیا تھا تم سے میں نبھانے آ گیا ہوں۔ اے راہب میں کوئی عام نہیں، میں سر حسین ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، اور جس بیٹی کو، جس بچی کو تم رونے سے منع کر کے آئے ہو وہ میری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے جو میرے غم میں رو رہی ہے۔ دوستان محترم، وہ بی بی حضرت زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہاتھ باندھ کے عرض کی ہمیں معاف کر دے، اور شہزادی سکینہ کے قدموں کو بوسہ دے کے کہا، اے شہزادی حسین ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے۔ دوستان محترم، مختصر یہ قافلہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا، دارالخلیفہ دارالحکومت میں پہنچا تو اندر سے ایک آواز آئی کہ قیدیوں کو باہر روک دو، دربار کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ قیدی باہر روک دو، دربار کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ زینب اپنے لٹے پھٹے قافلے کے ساتھ دربار کے باہر انتظار ہے۔ اب لوگ گزر رہے ہیں، کوئی ان سیدزادیوں کو صدقہ دینا چاہتا ہے، لوگ گزر رہے ہیں اور صدقے لے کے آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے ایک آواز دی، خبردار ہم نبی کی اولاد ہے، صدقہ ہم پہ حرام ہے، ہم صدقے نہیں لیتے، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چھت پہ ایک بی بی نے جب دیکھا نا کہ یہ کوئی قیدی ہے تو وہ بی بی نے چھت سے منظر دیکھا، بڑا حسین منظر تھا، نورانی چہرے نیزوں پر ہیں۔ وہ جو بی بی تھی نیچے اتری اور اپنے گھر سے اچھے سے کپڑے لیے، پانی لیا اور کھانا لیا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ تم قیدی ہو، یہ کچھ تحائف ہیں، یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، میری طرف سے قبول فرمائے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے سر انور اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے بی بی تو اس دشت کربلا میں کون ہے جو ہماری محسن ہے، تم کون ہو؟ حضرت زینب نے یہ سوال کیا، کہا بی بی میں آپ کو تو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ قیدی ہیں، یہ جو میں آپ کو ہدیہ دے رہی ہوں نا، یہ میں تم پہ احسان نہیں کر رہی، یہ میری ایک مالکن تھی،
میری ایک بیوی تھی، میں ان کی نوکر تھی، ملازمہ تھی، وہ اس کی سنت پوری کر رہی ہوں۔ فرمایا کون سی سنت؟ فرمایا میری ایک بیوی تھی، میری بیوی کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھے، اور ایک مرتبہ میری بیوی کے بچوں نے، میرے مولا نے اور میری بیوی کی بیٹیوں نے روزہ رکھا تھا، اور دروازے پہ دستک ہوئی، جب روزہ کھولنے لگے، جب افطاری کا سامان لگ گیا، کھانا آ گیا، ٹھنڈا پانی آیا، تو جب دسترخوان بچھا تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ کون ہے جو ہم اسیروں کو کھانا دے۔ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے، حضرت مولا کائنات نے، بچوں نے سارا کھانا اٹھایا اور اس قیدی، اس اسیر کو دے دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اے بی بی، میں یہ تو نہیں جانتی تم کون ہو، میں تو صرف اپنی بی بی، اپنی مالکن کی سنت پوری کر رہی ہوں۔ دوستان محترم، حضرت زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے دعائیں فرمائی اور پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہو بتا، ہم کہتی ہیں ہم تیرے لیے دعا کریں، ہم کہتی ہیں ہم تیرے لیے دعا کریں گے۔ دوستان محترم، روایت ہے کہ وہ بی بی عرض کرنے لگی کہ بی بی کوئی اور خواہش تو نہیں ہے میری، کوئی اور تمنا تو نہیں ہے، کوئی اور میری خواہش تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب میں مدینہ شہر چھوڑ کے آئی تھی، میرے بیوی کے 2 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا۔ میری بیوی کی 2 بیٹیاں تھی، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام کلثوم تھا۔ اے بی بی، اے قیدی، اور تو کوئی دعا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، بس خواہش اور تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ان کی زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ ان کی زیارت ہو جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے اس بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے بی بی، حسن مدینے میں شہید ہو گیا تھا، حسین کربلا میں شہید ہوا، اور اس کا سر وہ ہے نیزے کے اوپر، میں زینب ہوں، یہ کلثوم ہے، میں زینب ہوں، وہ حسین ہے، اور حسن مدینے میں رہ گیا۔ دوستان محترم، وہ قدموں پہ گری اور رو کے عرض کی بی بی یہ کیا بنا؟ فرمایا ہمارا امتحان تھا۔ دوستان